ربیع الاول یہ تاریخ انسانی میں ایک نہایت اہم تاریخ ہے کہ جس تاریخ کو مکے کی سرزمین پر ہمارے پیغمبر پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جنہوں نے آنے کے بعد تمام دنیا کے انسانوں کو ایک امن اور چین کا پیغام دیا اور کس طرح انسان کو زندگی گزارنی چاہیے وہ طریقہ بتایا۔ ہمیں کس نے بنایا ہے، ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے وہ ہمیں بتایا، اور پیار محبت کے ساتھ، انسانی بھائی چارے کے ساتھ، سماج میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، ان سارے چیزوں کا اگر ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ حضرت پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ملا ہے۔ اسی خوشی میں تمام دنیا اسلام کے مسلمان آج کی تاریخ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان کے آنے کی خوشیاں مناتے ہیں، دنیا کو پیغام محمد سناتے ہیں کہ آؤ نفرت مٹائیں، محبت کے ساتھ جینا شروع کریں۔ اتنا بہتر دھرم ہے اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کو ماننے والے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر دیکھا جائے تو آج کے ڈیٹ میں ہندوستان میں مسلمان کافی پیچھے دکھتے ہیں۔ کیوں حالات آ گیا ہے ابھی؟ جی، آپ نے بالکل ایک دم دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے۔ اس چیز کا ہم سب کو احساس ہے کہ جتنا شاندار اور جتنا پیارا ہمارا مذہب ہے، کاش اتنے ہی ہم اس کے ماننے والے ہوتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ تعلیم سے ہماری دوری ہے۔ ہم نے تعلیم کو اپنایا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم دین سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں اور دنیا میں بھی ہم نچلے سطح پہ جاتے جا رہے ہیں۔ اگر ہمیں ترقی کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہے کہ ہمیں تعلیمات کو حاصل کرنی ہوگی، تبھی جا کر کے ہمیں دنیا میں بھی ترقی ملے گی اور دین کے معاملے میں بھی ہمیں کچھ سبق ملے گا اور ہم اپنے دین کو اچھی طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ سنایا تو بہت جاتا ہے، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کی باریکیوں کو ہم سمجھ نہیں پاتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا سب کچھ ہے۔ اس وجہ سے دین کی طرف ہماری رغبت اور ہماری فکر پیدا نہیں ہو پاتی۔ آج یہاں سے جاتے جاتے رخصت ہوتے ہوتے حسن پورہ پرکھنڈ اور بارگاواں کے لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی، بہت خوشی ہوئی ان لوگوں کا اخلاق، ان لوگوں کا پیار، ان لوگوں کی تیاریاں اور ان لوگوں کی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یوم پیدائش پہ جو کچھ بھی انہوں نے انتظام و انصرام کیا وہ دیکھ کر کے دل تمام ہی کا خوش ہو گیا۔ اور میں جاتے جاتے ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اسی جذبے اور لگن کے ساتھ آپ لگے رہیں اور دین کا کام کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل کامیابی آپ کا قدم چومے گی۔ جی، میں فقیر محمد علقمہ قادری، مدرس مدرسہ مقصود العلوم حیدریہ رحمانیہ بھوراج پور، ضلع سیوان۔ آپ کا بھی تقریر ہم نے سنا اور بہت بہتر لگا۔ ایک چیز ہم جاننا چاہتے ہیں آپ سے، اور آپ اپنے بیان میں کہہ بھی رہے تھے کہ جب تقریر شروع ہوتا ہے تو لوگ بھاگنا کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ جیسے کہ ابھی آپ نے حضرت سے سنا ہے کہ علم کا جو ہے وہ جذبہ کم ہو گیا ہے، اور بنیادی چیز ہمارے یہاں علم ہی ہے۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے اس میں علم سے متعلق ہی باتیں ہوئی ہیں، اور جب علم نہیں ہو کسی قوم کے درمیان تو علمی باتوں سے اس کی دلچسپی نہیں رہتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت عبدالوکیل صاحب قبلہ نے بہت اچھے انداز میں، بہت اچھے لب و لہجے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعتیہ کلام کا خراج عقیدت پیش کیا۔ لیکن میں ایک چیز آپ کے چینل کے مادھیم سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو میرے نوجوان سنتے ہیں تو کیا وہ شعر کو سمجھتے ہیں یا صرف الفاظ کو اور انداز کو سمجھتے ہیں؟ اگر وہ صرف انداز کو اور آواز کو سمجھتے ہیں تو یہ معنی نہیں رکھتا ہے، جبکہ شعر کو سمجھنا چاہیے، اشعار کی باریکیوں کو سمجھنا چاہیے۔ اور اس سے ہمارے معاشرے میں جو محرومی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ علم نہیں ہے، اور جب علم نہیں ہو تو آپ کو کسی بھی بنیادی چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ اس کے پیچھے کارن کیا ہے کہ اتنا اسلام کے جو ماننے والے جو لوگ ہیں، اتنا بہتر دھرم ہے، اس کے بعد بھی یہ حالات ہیں؟ دیکھیے، آپ کا یہ بہت بنیادی سوال ہے، اور اس پہ جو ہے ہمارے یہاں ہر طبقہ کو دھیان دینا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے آئیڈیل ہے،
नमूना है। और यकीनन उनके सदक़े से ये उम्मत भी दीगर उम्मत के लिए आइडियल और नमूना है। और हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत हद तक इसमें कामयाबी भी हासिल की है। लेकिन इस वक्त जो है बड़ी मायूसी और महरूमी के शिकार हैं हम लोग, या ये कह लें कि एहसास कमतरी या एहसास बरतरी के शिकार हैं कि हम लोग वो उस मकाम पर और उस तालीम पर मतलब जम नहीं पा रहे हैं जिसको ले कर के हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपनी उम्मत को दर्स दिया, तालीम व तरबियत की, और एक बेहतरीन उम्मत और बेहतरीन कौम बनाने की जो आपने कोशिश की, शायद कि आज हमको उस पर गौर व फिक्र करना चाहिए। एक सवाल, मज़ार पे जो औरतें जाती हैं वो गलत है, सब कोई जानता है, उसके बावजूद सुन्नी जमात के जो उलमा हैं इस चीज़ को रोक क्यों नहीं पाते हैं? देखिए, उलमा अपनी ज़िम्मेदारी कमा हक़्क़हू अदा कर रहे हैं, अगर पूरे नहीं तो कम से कम उसमें अक्सर कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा को देखें, जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे सिर्फ़ हुजरा आयशा में मदफून, उस वक्त हज़रत आयशा जा रही थी। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दफ़न किए गए तो भी जा रही थी। लेकिन जैसे ही हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दफ़न किया गया, हदीस है कि हज़रत आयशा उस हुजरे में जाना बंद कर दी। आप ये थोड़ा सा गौर करें कि आज औरतों को मज़ार पे जाना जितना अहम दिखता है ना, उससे ज़्यादा उनको ये अहम दिखना चाहिए कि न जाना बेहतर है। जैसा कि आप लोग भी इसी समाज में रहते हैं, देखते हैं कि औरतों के जाने की वजह से बहुत सारे खुराफात जो है मतलब मज़ारों पे दिखे जाते हैं और उसका एहसास भी किया जाता है। इसलिए आपको पता होगा कि सैयदी सरकार आला हज़रत ने फतावा रज़विया के माध्यम से उसके ज़रिए से ये पैगाम दिया है कि औरतों को मज़ार पे हाज़िरी नहीं देनी चाहिए। इसलिए हमारे समाज से ये गुजारिश है और ख़ास तौर से अहले सुन्नत वल जमात से गुजारिश है कि अपनी गैरत को बरकरार रखते हुए आप खुद मर्द जाएं, औरतों को मज़ार पर न ले जाएं। इसके रोकथाम के लिए सुन्नी जमात कुछ कर रहा है? देखिए, उलमा तो कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ है इसमें, जो मज़ार के मुतवल्ली हैं, जो सज्जादा नशी हैं, वो ज़्यादा इस बात के मुस्तहिक हैं कि वो मज़ार पर औरतों की हाज़िरी का रोकथाम करें। अगर वो इसमें पहल करते हैं बग़ैर किसी दुनियावी मफाद के, तो इंशाअल्लाह आपका ये कहना और हमारा ये कहना बिल्कुल सच होगा और सही होगा कि औरतें मज़ार पे नहीं जाएंगी।